یسوع مسیح ناصری کے عظیم اور جلالی نام میں میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس ویڈیو کا تیسرا پارٹ ہے جو ہم والدین کی ذمہ داریوں کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پیچھے یہ سیکھا تھا کہ یہودی کس سال میں جا کر بچوں کو خدا کے نام سکھاتے تھے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور پچھلے 2 پارٹ بھی آپ دیکھیں تاکہ اس جو ہے وہ چین کا حصہ بن سکے۔ خدا کے لوگوں، ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ادارے ان کے کیسے ہوتے تھے، کتنے خاندان ریکوائر تھے تو وہ وہاں عبادت خانہ قائم کرتے تھے، اور عبادت خانہ میں جب جاتے تھے تو ربی کیا سلوک ان کے ساتھ کرتا تھا، تختی ان کو دی جاتی تھی، اس سے کیا مراد ہے، جس روٹی وہ کھاتے تھے اس پر کیا لکھا ہوتا تھا۔ آج جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ کاؤنٹنگ کے تعلق سے ہے۔ جب ہمارا بچہ اسکول کے اندر جاتا ہے، اس کا پہلا دن ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، وہ 1 2 3 سیکھ کر آتا ہے۔ ایک والد اور والدہ کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا اسے اولاد دے اور اس بچے کا اسکول کا پہلا دن ہو، وہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا خدا کے لوگوں، یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے بچے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کریں، بلکہ ہمارے بچوں کو روحانی تعلیم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بائبل کے لوگ کیا کرتے تھے؟ جب اپنے بچوں کو یہ سکھاتے تھے 1 2 3 4 تو وہ ساتھ میں بڑی خاص باتیں سکھاتے تھے۔ وہ سکھاتے تھے بیٹا کہہ ایک، اس کا مطلب ہے ہمارا خدا ایک ہے، ہم توحید پرست قوم ہے۔ بیٹا کہہ 2، اس کا مطلب ہے ہمیں حکموں کی جو دستاویز دی گئیں وہ 2 لوحیں تھیں۔ بیٹا کہہ 3، اس کا مطلب ہے ہمارے باپ 3 ہیں، ابراہم، اسحاق اور یعقوب۔ اس کے بعد بیٹا کہہ 4، ہماری 4 مائیں ہیں، ابراہم کی بیوی سارہ، یعقوب کی 2 بیویاں اور اسحاق کی بیوی ربکا۔ بیٹا کہہ 5، شریعت کی 5 کتابیں ہیں، یہ تم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ بیٹا کہہ 6، ہماری مقدس کتاب مشنا کے 6 حصے ہیں۔ بیٹا کہہ 7، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں۔ بیٹا کہہ 8 دن کے بعد ختنہ ہوتا ہے۔ بیٹا کہہ 9 ماہ بعد پیدائش ہے، اصول تولید ہے یہ۔ بیٹا کہہ 10، ہمیں 10 حکم دیے گئے ہیں۔ بیٹا کہہ 11، ہمارے 11 ستارے ہیں۔ بیٹا کہہ 12، ہمارے 12 قبیلے ہیں۔ بیٹا کہہ 13 خدا کی الہی صفات ہیں، ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں خدا کی۔ وہ بڑی تگ و دو سے بچوں کو سکھاتے، وہ ایک ایک چیز کا ستارہ سمبلز بیان کرتے کہ تم نے یوں ہی نہیں سیکھنا، گو تم دنیوی تعلیم سیکھ رہے ہو مگر اس کے ساتھ روحانی تعلیم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ورڈنگ سکھاتے جاتے، ساتھ ایک چارٹ دیتے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور خدا کے لوگوں وہ اپنے بچوں کو اس قدر ٹرین کرتے کہ وہ کہتے کہ اگر تم خدا کے حضور میں آئے ہو اور تمہیں کھانے کو دیا گیا ہے، اگر تم کھانے پر دعا نہیں کرتے تو اس کھانے میں ابلیس تمہارا شریک ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلی جو دعا سکھاتے تھے وہ یہ تھی کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے یہ بڑی بابرکت تربیت اپنے بچوں کی کرتے تھے۔ اور میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، میرے اسٹوڈیو میں دائیں بائیں لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور میں نے دیکھا بلبز روشن ہے یہاں پر، مگر جب میں نے ان کی تاریخ پڑھی تو آپ کو پتا ہے ایک سائنسدان 13ویں صدی میں ہو گزرا ہے، ایڈیسن تھامس اس کا نام ہے۔ آپ کو پتا ہے ایڈیسن ایک دن چھوٹے تھے، وہ گھر آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک لیٹر تھا اور وہ لیٹر ابھی پڑھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے لا کر اپنی ماما کو دیا اور کہا ماما یہ لیٹر ہے اور مجھے اسکول سے ملا ہے، اور اس کی ماں نے پڑھا اور رونے لگ پڑی، اور جیسے ہی وہ روئی تو ایڈیسن پوچھتے ہیں ماما اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس میں اس کی ماں نے کہا لکھا ہے کہ آپ کا بچہ بہت ہوشیار ہے اور عقل ہے اور بڑی صلاحیتوں کا مالک ہے، ہمارا اسکول اس کے لیے چھوٹا ہے، آپ اس کو گھر میں پڑھائیں۔
آپ کو پتا ہے جب تک اس کی ماں مر نہ گئی ایڈیسن کو گھر پڑھایا. ایڈیسن دنیا میں روشنیوں کا الیکٹرانک چیزوں کا موجد بنا اور اس نے دنیا پر راج کیا. آپ کو پتا ہے جو ہم نے لائٹیں دیکھی ہیں, بلب دیکھے ہیں جو روشن ہوتے ہیں, وہ تقریباً 999 دفعہ فیل ہوا تھا بلب کو بناتے ہوئے, اور 1000ویں دفعہ اس نے بلب ٹھیک بنایا تھا. اور ایک دن وہ بوڑھے ہو گئے اور اپنی ماں کے کمرے میں گئے اور انہیں وہی لیٹر ملا جو انہیں اسکول سے ملا تھا, اور ایڈیسن نے انہیں دیکھا اور پڑھنا شروع کیا. مگر اس کے اوپر لکھا تھا آپ کا بچہ نکما ہے, کند ذہن ہے, نالائق, آوارہ اور بدتمیز ہے, ہم اسے سکول آنے کی اجازت نہیں دیتے. ایڈیسن نے وہ لیٹر اپنے سینے سے لگایا اور بہت روئے, اور درمیان میں جیسے ہی لیٹر نیچے کیا اس کے نیچے جو جگہ بچی تھی اس کے اوپر لکھا کہ میں ایڈیسن دماغی کمزور تھا, دماغی طور پر نہایت نکما تھا, مگر میری ماں نے مجھے صدی کا سب سے بڑا جینیس بنا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے ایڈیسن نے یہ بات ایکسیپٹ کی ہے کہ بائبل نے زندگی کو روشن کیا اور میں نے دنیا کو روشن کیا ہے, میں نے دنیا کو لائٹ دی ہے, مگر اس سے پہلے مجھے خداوند نے لائٹ دی تھی جو بائبل کی شکل میں تھی. خدا کے لوگوں, آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک خدا کا کلام آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں نیل آرمسٹرانگ کی بات کروں جو چاند پر گیا تھا, اس نے جا کر زبور 8 کی تلاوت سب سے پہلے کی, اور میں پڑھ رہا تھا ان کے مشن کے بارے میں. یہ اپنے چرچ سے ہولی کمیونیکیشن لے کر گیا تھا, وہاں اس نے جا کر پاک شاعر بانی دی, کیونکہ اس کے والدین نے سکھایا تھا دنیا میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو خداوند کا تمہارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. خدا کے لوگوں, زبور کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا کہ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں, میں آپ کو مزید سکھاؤں گا بائبل کے تعلق سے کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماؤں نے بڑے بڑے نبیوں کو ٹریننگیں دی ہیں, بڑے بڑے نبی پیدا کیے ہیں, اور ماؤں نے بڑے بڑے سائنسدان بھی پیدا کیے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے اس کے باقی پارٹس نہیں دیکھے, ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو سینڈ کریں تاکہ آپ کلام کو جانیں, سیکھیں, سمجھیں, اور خدا کا نام ہم سب کی زندگیوں میں عزت اور جلال پائے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ ہو. آمین. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.